رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما۔ رمضان گزرنے کے ساتھ ساتھ تفسیر سننے کا شوق بھی ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے۔ رمضان ختم ہوتے ہوتے ختم ہی ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، ایک طرف وہ آسان بھی بہت ہے، دوسری طرف اس میں اپنے نفس کو مارنا بھی بہت پڑتا ہے۔ قرآن تو اپنے بارے میں یہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو قرآن کو بہت آسان کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی جو اس کو سمجھے، اس کو سنے، اس پر غور کرے اور اپنی زندگی کا لایا ہے عمل طے کرے۔ دوسری طرف انسان چاہتا ہے جنت کا حاصل کرنا، اس دین کے واسطے سے انسان کی انتہا ہے جنت، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا سنو ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے، سستی نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا۔ جب اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا، عام طور سے چونکہ ایسی مجلسوں سے تھوڑا سا انسان جب اکتا جاتا ہے یا تقاضے ہوتے ہیں بدن کے، تو پھر انسان اپنے کمفرٹیبل زون میں رہنا چاہتا ہے۔ حالانکہ جنت ایسی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جتنا اپنے آپ کو انسان مشقت میں ڈالے اتنا ہی اللہ راضی ہوتا ہے، اور زندگی تو نام ہی مشقت کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ جاؤ جنت کو دیکھ کے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے جنت کو دیکھ کے آئے اور فرمایا یا اللہ آپ کی جنت تو بڑی خوبصورت ہے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس میں نہ آنا چاہتا ہو۔ پھر اللہ نے جہنم کو پیدا کیا اور جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام کے فرمایا جہنم اتنی خطرناک، اتنی انگارے دھکتی ہوئی آگ، تو دنیا کا کون انسان ہوگا جو اس میں آنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا کہ دوبارہ جاؤ دونوں کو دیکھ کے آؤ۔ حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے خواہشوں سے، جہنم کو اللہ نے خواہشوں سے گھیر دیا، اور جنت کو اللہ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا۔ جنت کے ارد گرد وہ چیزیں رکھی جو انسان کے اوپر بھاری پڑتی ہیں، اور جہنم کے ارد گرد وہ چیزیں رکھی جسے انسان بڑی جلدی اور بڑی تیزی کے ساتھ قبول کرنا چاہتا ہے، گناہوں کی لذتیں، اور جنت کے ارد گرد عبادتوں کی مشقتیں۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے جنت دیکھی اور جہنم دیکھی تو فرمایا اب شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو جہنم سے بچ سکے، یا شاید ہی کوئی ایسا ہو جو جنت میں داخل ہو سکے۔ بہرحال یہ کشمکش ہے اس دنیا کے اندر، جتنا انسان اپنے آپ کو اس میں تھکائے گا اللہ اتنا ہی راضی ہوگا۔ ابھی تک ہم نے سورہ آل عمران پڑھی ہے اور اس کا تفصیلی مضمون آپ نے، کچھ تفصیلی اور کچھ جگہوں کا خلاصہ آپ نے سنا۔ آج ہم شروع کر رہے چوتھے پارے کی سورہ نساء۔ نساء ان کے معنی ہے عورتیں۔ اس سورت کے نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اکثر باتیں اس میں عورتوں سے متعلق ہوں گی، ان سے متعلق احکامات ہیں، ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور ایک ازدواجی زندگی کس طریقے سے خوشحال طریقے سے گزر سکتی ہے اس دنیا کے اندر، اس کے اصول بیان کیے گئے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سورہ نساء کے اندر ذکر کردہ ازدواجی اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے، وہ عورت ہو یا مرد، اس کی زندگی ایک جنت بن سکتی ہے، اس کا گھر ایک جنت کا گھر بن سکتا ہے۔ انسان جوان ہوتا ہے اور اچانک اس کی ضروریات کے تقاضوں کے اعتبار سے یا معاشرے کی ریت اور رسم کے اعتبار سے اس کا وقت آ جاتا ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ باوجود یہ کہ یہ زندگی پرسکون ہونی چاہیے تھی، اس میں اللہ کا قرب اس سے حاصل ہونا چاہیے تھا، گناہوں سے دوری ہونی چاہیے تھی، اور ایک نیک نسل اس دنیا میں نیک نسل کے وجود میں آنے کا یہ نکاح ذریعہ بننا چاہیے تھا،
عجیب حالات ایسے بنتے ہیں کہ چند دن کے اندر وہ جو دو جانیں اکٹھی ہوئی تھی ان کے درمیان اتنی دوریاں آ جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور اس کے اثرات ان کے پورے گھرانے بلکہ پورے معاشرے پر پڑتے ہیں، اور بطور خاص آئندہ آنے والی نئی نسل پر پڑتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بہت پڑھی لکھی لڑکی، بہت پڑھا لکھا لڑکا، اور ان کا اچھا جوڑا بنا، ان کا نکاح ہوا، ان کی شادی ہوئی، پتہ نہیں کچھ دن کے بعد کیا حالات بنے کہ ان کی ازدواجی زندگی کے اندر جو ہے ایسی دراڑیں پڑ گئی کہ دور دور ہو گئی، بلکہ دو جانے نہیں بلکہ دو خاندان دور دور ہو گئے۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، کبھی تو خیر قسمت میں زندگی میں ایسا مقدر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہی منظور ہوتا ہے، کبھی کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو باقی غلطیاں ہیں، لیکن عام طور سے ایک دوسرے کے حقوق نہ پہچاننے کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے، عام طور سے ایک دوسرے کو امپورٹنس نہ دینے کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے۔ کچھ وجوہات تو ایسی ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے ہو، وہ تو الگ چیز ہے، اس لیے تو شریعت نے اختیار دیا پہلے بھئی جو نکاح کرنے والے ہیں شریعت نے ان کی مرضی کا دھیان رکھا، ان کی خواہشوں کا دھیان رکھا۔ اگر کوئی عاقل بالغ مسلمان بچہ ہے یا بچی ہے تو اب ماں باپ کو اس کے اوپر زور زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور بچوں کے تعلق سے ان کو بھی کہا گیا کہ تم بھی ایسا مت کرو کہ تمہارے جو گھر والے ہیں جنہوں نے تمہیں پالا، جنہوں نے تمہاری تعلیم اور تربیت پر خرچہ کیا، جنہوں نے جو ہے بچپن سے ایک بڑے پیار سے تمہیں گھر میں رکھا، تمہاری ضروریات کا انتظام کیا، تم بھی ایسے فیصلے مت کرو کہ ماں باپ تم سے دور ہو جائیں یا تم ماں باپ سے دور ہو جاؤ، یا تمہارے ماں باپ کے دل میں تمہارے لیے جگہ نہ رہے۔ اس طرف ان کی الگ سے تربیت کی، لیکن ماں باپ کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ فورسلی زبردستی کسی کا نکاح کرے۔ تو اگر اس طریقے کی وجوہات پیش آتی ہیں بعد میں رشتے کے اندر تو وہ تو بہرحال اس کے تو ذمہ دار خود ہیں وہ لوگ، لیکن رشتہ ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد، اس کے بعد کس طریقے سے زندگی کے گھر کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، اگر مزاج نہیں ملتا، چند چیزوں میں نہیں ملتا، چند چیزوں میں ملتا ہے یا مکمل نہیں ملتا، تو اس کو حل کس طریقے سے کیا جائے، ان چیزوں کو جو ہے سیٹل کس طریقے سے کیا جائے، یہ ساری چیزیں اس صورت کے اندر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پڑھی لکھی لڑکی اور پڑھا لکھا لڑکا، لیکن جو پڑھائی اس نے کی ہے اس میں ازدواجی زندگی سے متعلق کچھ بھی نہیں تھا، ہمارا بچہ جب 8 سال کا ہوا، مولوی صاحب کے پاس مکتب جانے لگا، تو اسلام تو ہمارا صرف اتنا تھا جو ہے قاعدے اور قرآن سے متعلق ناظرہ ہو گیا تو اسلام آ گیا سارا کا سارا، بچی کو بھی آ گیا، بچے کو بھی آ گیا، زیادہ زیادہ تعلیم الاسلام کے چند مسئلے آ گئے، زیادہ زیادہ نماز کے چند مسئلے آ گئے، زیادہ زیادہ وضو طہارت کے چند مسئلے آ گئے، سارا دین اب بچی کو بھی مل گیا اور بچے کو بھی مل گیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا بچہ جس طریقے سے 4 سال کی عمر میں KG کلاس میں پڑھنا شروع کرتا ہے اور وہ گریجویشن تک پڑھتا رہتا ہے، شادی تک پڑھتا رہتا ہے، اس کے بعد بھی پڑھتا رہتا ہے، حالانکہ وہ پڑھائی ایسی ہے جس کا تعلق اس کے ذریعہ معاش سے ہے، جس کا تعلق اس کے زندگی گزارنے کے اسباب کے ساتھ ہے، جو انسان کو انسان علم بناتا ہے وہ ہمارا 8-10 سال کی عمر میں ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں زیادہ ہی کوئی اگر احسان کر دے اپنے بچوں پر تو مولوی صاحب کو کہتا ہے 2-3 بار اس کو اور گزار دو قرآن میں سے، 1-2 بار تو یہ گزر گیا ہے، ایک بار قرآن سے اور گزار دو۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، بچیوں کو سورہ نور، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی بچیوں کو سورہ نور سکھاؤ، صحابہ کرام اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ، سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ نساء یہ سکھایا کرتے تھے۔ کون مسلمان گھر ہے جس کی بچی سورہ نساء کے مضامین جانتی ہو؟ کون مسلمان گھر ہے جس کی بچی سورہ احزاب کے مضامین جانتی ہو؟ کون سا ایسا گھرانہ ہے جو قرآن پاک کے احکامات اپنے بچوں کو سکھاتے ہوں؟ شادیاں ہوتی ہیں، شادی کے موقع پر بھی فکر یہ ہوتی ہے کہ اس کا داج کیسے جمع کیا جائے، جہیز اس کا کیسے جمع کیا جائے، سامنے والوں کو کیسے خوش کیا جائے، پڑوسیوں کو کیسے خوش کیا جائے، دعوت کھانے والوں کو کیسے خوش کیا جائے۔ شادی سے پہلے مہینہ، 2 مہینے، 5 مہینے پہلے بھی ماں باپ اور رشتہ دار اس چیز پر تصور نہیں کرتے کہ یہ دو انسان جڑنے والے ہیں، ایک نیا گھر بننے والا ہے، کم سے کم ان کو ان کی ازدواجی زندگی کے اصول تو بتاؤ، کوئی 1-2 کتابیں تو ان کو پڑھنے کے لیے دو کہ جس میں کم سے کم اپنی تربیت، اپنی تعلیم اور اپنی دینی گھرانہ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں، خوشکن گھرانہ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں، آنے والے بچوں کی تعلیم اور تربیت کو کس طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، کوئی اس کی فکر نہیں۔ اب PhD کروا دیا اور کیا پڑھانے کی ضرورت ہے، MPhil کروا دیا اور کیا پڑھانے کی ضرورت ہے، اسے جو ہے پیسہ کمانے کی مشین بنا دیا اور کیا بتانے کی ضرورت ہے، قرآن سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اب جب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر مولوی صاحب اس کو کیا سمجھائیں گے؟ پھر وہ مولوی صاحب سے طلاق کے موضوع پر بحث کرے گی بھائی عورت کو کیوں نہیں طلاق کا اختیار. پھر وہ مولوی صاحب سے بحث کرے گا بھائی مجھ سے غلطی ہوگی، غصے میں نے کہہ دیا، اب میں کیا کروں؟ اب جو ہے وہی حلالہ حرامہ اور ڈرامہ چلے گا پھر. ہاں تو بہرحال بنیادی غلطی کیا ہے کہ جس طریقے سے دنیا کا علم حاصل کرتا ہے 4 سال کی عمر سے بچہ شروع کرتا ہے اور اوپر تک چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا بچہ اور بچی 4 سال کی عمر سے دین پڑھنا شروع کرے اور اپنی جوانی تک کا دین حاصل کرے. جوانی تک کا دین. اور جوانی تک کا دین کیا ہے؟ اس کی زندگی کے سارے مسائل، کاروبار کے چھوٹے موٹے کاروبار کے مسائل، ایمانیات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات، ازدواجی زندگی کے اصول، ماں باپ کے حقوق. آج بڑی شکایت ہوتی ہے ماں باپ کو اپنی اولاد سے کہ ہم اتنی کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھانے کی اور ان کے فائدے کی بات کرتے ہیں لیکن ہماری بات نہیں سمجھتا. گیپ ہے. وہ کیوں سمجھے گا؟ وہ آپ کو دشمن سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے خیر کے فیصلے نہیں کر رہے ہیں. تو گیپ کس نے کریٹ کیا؟ گیپ کریٹ وہاں ہوا جب ماں باپ کے حقوق اسے نہیں بتائے گئے. ماں باپ کے حقوق اسے نہیں. ایک ہوتا ہے کہ 1-2 مرتبہ ایسے انفارمیشن دے دینا، ایک ہوتا ہے علی وجہ البصیرہ، اپنی آنکھوں سے اپنے دماغ سے اس قرآن کو پڑھنا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں. اپنی آنکھوں سے اپنے حقوق، اپنی اولاد کے حقوق پڑھنا. احادیث کے اندر، قرآن کے اندر موٹا موٹا جو دین ہے ماں باپ نے بھی نہیں سیکھا اور اولاد نے بھی نہیں سیکھا. وجوہات کیا ہوئی؟ نتائج کیا نکلے؟ وہ امت کے معاشرے کے سامنے. بہرحال بات لمبی ہو گئی، ہم سورج شروع کرتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. حقوق بیان ہوں گے نا آگے اس صورت میں. کیا ہوں گے؟ حقوق بیان ہوں گے، حق بیان ہوں گے. انسان عبادتوں کا دین تو بڑے مزے سے حاصل کرتا ہے، حقوق والا دین حاصل نہیں کرنا چاہتا. بھئی حقوق کی بات کچھ نہیں، بس میری مرضی، میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں محروم کر دوں. میری مرضی، جس کا چاہوں دوں، جس کا چاہوں نہ دوں. میری مرضی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. فرمایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بیان کیے ہیں، بہن کے حقوق ہیں، بھائی کے حقوق ہیں، ماں کے حقوق ہیں، خالہ کے حقوق ہیں، چچا چچی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ کے اوپر اولاد کے حقوق ہیں. تو یہ جو حقوق والا دین ہے یہ ہم اسے اپنے گھر کے اندر آنے دینا نہیں چاہتے. گھر کا مرد چاہتا ہے بس گھر میں اسی کی بات چلے، عورت چاہتی ہے کہ بس اسی کی بات سنی جائے، اولاد چاہتی ہے کہ بس اسی کی بات سنی جائے، معاشرت پڑوسی چاہتا ہے کہ بس میری مرضی کے مطابق سب کچھ ہو. فرمایا کچھ نہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ان حقوق کے بارے میں اپنے رب سے ڈرو. ان حقوق کے بارے میں اپنے رب سے ڈرو. اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا. حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ، من المفلس من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کا غریب کون ہے؟ میری امت کا غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم میں غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس نقد نہ ہو، جس کے پاس کیش نہ ہو، وہ غریب ہے. آپ نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے من جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، اس کے پاس حج بھی ہوگا، اس نے عبادتیں بھی کی ہوں گی، عمرے بھی کیے ہوں گے، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن اس حال میں آئے گا ضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، واکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو گالی گلوچ کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا. اس حال میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی فیؤخذ من حسناتہ، اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے حقوق جو اس کے اوپر انسانوں کے ہیں اللہ وصول کرے گا اس سے. پھر فتؤخذ من حسناتہ، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لینا شروع کرے گا، اور جن کے حقوق ہیں وہ نیکیاں ان کو دینا شروع کرے گا. ہمارے پاس تو نیکیاں ہی نہیں، یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جن کے پاس نیکیاں ہوں، ہمارے پاس تو نیکیاں بھی نہیں. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد ثم تؤخذ من حسناتہ من سیئاتہم، پھر جو ان کے حقوق والے ہیں ان کے گناہوں کو لیا جائے گا اور اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا. ثم طرح فی النار، پھر اس حال میں وہ جہنم میں اوندا منہ پھینک دیا جائے گا. عبادتیں لے کر جائے گا، نمازیں لے کر، لیکن کیا ہوگا؟ پہلے تو وہ عبادتیں اور نمازیں اللہ دوسروں کو تقسیم کر دے گا، اور حقوق ابھی بھی اگر بچ رہے ہوں گے دوسروں کے اللہ گناہ لے گا، اس کے سر ڈالے گا. ثم طرح فی النار، پھر اس کو ان دوسروں کے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں پھینک دیا جائے. یہ ہے اس امت کا غریب، جس کو حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس، میری امت کا غریب. اس لیے
اللہ تعالیٰ یہاں جب یہ حقوق شروع کر رہے ہیں تو پہلے فرما رہے اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو ان حقوق کے بارے میں، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے۔ ہاں، انسان کے حقوق کیوں مارے؟ وہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کے خون کا ٹکڑا ہے، وہ اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ اس کے بدن کا حصہ ہے، ایک باپ کی اولاد ہے، ایک باپ کی اولاد حضرت آدم کی، ایک باپ کی اولاد ہیں۔ جب ایک باپ کی اولاد ہیں تو گویا کہ ایک حیثیت سے سارے انسان سگے بہن بھائی ہیں، ایک حیثیت سے۔ ٹھیک ہے، جب خاندان بڑھے، اور شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ بہن بھائی کی شادی ہوتی، بالکل جب انسان کم تھے اس وقت تو بہرحال سگے بہن بھائی تھے، قابیل اور حابیل، اور ان کی بہن وہ تو سگے بہن بھائی تھے، تو ایک حیثیت سے دنیا کے سارے مرد اور عورتیں آپس میں سگے بہن بھائی ہیں، کیونکہ ایک باپ کی اولاد ہیں۔ تو فرمایا من نفس واحدہ، جب ایک سگے بھائی بہن کی حیثیت سے تم ایک دوسرے کے رشتہ داری میں ہو، تم ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا وجود جڑا ہوا ہے، تو پھر ایک دوسرے کی حق تلفی کیوں کرتے ہو؟ اس کا اپنا حق ہے، تمہارا اپنا حق ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی یعنی حضرت حوا کو بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور حضرت آدم اور حضرت حوا سے بہت سارے انسانوں کو پھیلا دیا۔ یہی بات اگر آج کہی جائے دنیا کے تمام کفر کو کہ بھائی اصلی گھر تو وہی گھر ہے، اصلی گھر تو وہی گھر ہے، ایک ہی انسان، ایک ہی عورت، اسی سے ساری انسانیت بنی، اور اس کے بعد مذاہب جو بھی ہے تقسیم ہوتے رہے انسانوں کی ذہنیت کے اعتبار سے، انسانوں کے طریقہ کار زندگی گزارنے کے طریقے کے اعتبار سے، ورنہ اصل سب کا باپ تو ایک ہے، سب کی ماں تو ایک ہے۔ واتقوا اللہ الذی، اللہ سے پھر سے آیا، اوپر بھی آیا تھا اتقوا ربکم، یہاں آیا واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں ڈرو، رشتہ داریوں کے بارے میں ڈرو۔ یہ جتنے حقوق ہیں بہن کے، بھائی کے، چچا کے، تایا کے، ماموں کے، ماں کے، باپ کے، اولاد کے، یہ رشتہ داریاں ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ داری کو بڑی اہمیت دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا، ایک وجود دیا اس کو، ہر چیز کا ایک وجود ہے، کچھ چیزوں کا وجود ہمیں نظر آتا ہے، کچھ چیزوں کا وجود نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے یہاں ہر چیز کا وجود، جیسے ہمارے اعمال ہیں ان کا بھی ایک وجود ہے، اور اس وجود کو اللہ ترازو میں تولے گا، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، تو اس طریقے سے ہر چیز کا ایک وجود ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری نے اللہ سے شکایت کی، اللہ تو نے مجھے پیدا کر دیا، یہ لوگ میرا خیال نہیں رکھیں گے، مجھے توڑ دیں گے، میری حق تلفی کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ رشتہ داری کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا، جو تجھے جوڑے گا یعنی تیرے حقوق پورے کرے گا میں اس کا خیال رکھوں گا، اور جو تیری حق تلفی کرے گا یعنی رشتہ داری کی قطع تعلقی کرے گا، توڑ دے گا رشتہ داری، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے توڑ دوں گا، اس کے کام بنانا چھوڑ دوں گا۔ من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ، ان اللہ کان علیکم رقیبا، حقوق کون کس کے کس پر ہیں اللہ سب جانتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیکم رقیبا، تم پر نگراں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون کس کی حق تلفی کر رہا ہے۔ ماں باپ آج سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا خوبصورت مکان بنایا، اولاد کو بالکل آرام میں چھوڑ دیا، اس کی پڑھائی کا انتظام کیا، اس کی نوکری کا انتظام کر دیا، بس اب مطمئن ہے، اب مر بھی جائیں تو کوئی ڈر نہیں ہے، اور شادی کی فکر رہتی ہے، جب شادی ہوگی بس اب تو اطمینان ہے، اب کوئی ٹینشن نہیں، اب حج کرو اور اللہ اللہ کرو، اب اولاد کی طرف سے بری ہوگی۔ پتہ تو تب چلے گا جب قیامت کے دن اولاد یہاں سے پکڑے گی۔ ایسے حضور نے فرمایا اولاد اپنے باپ کو پکڑے گی اور کہ یہاں سے شروع کرے گی، اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے میرا اچھا نام نہیں رکھا، میری اچھی تربیت نہیں کی، مجھے دین پر نہیں ڈالا، مجھے قرآن نہیں سکھایا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اس جرم کی وجہ سے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے اس جرم کی وجہ سے باپ کو ضرور پکڑا جائے۔ حدیث کے اندر ہے، یہاں تک ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی اولاد بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، اور باپ اپنی وجوہات کی وجہ سے باوجود وسعت کے اس کے نکاح کا انتظام نہ کرے، جتنے گناہوں میں وہ ملوث ہوگا سارے باپ کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ آپ حدیث کی کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ حدیث موجود ہے۔ آج جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ صرف اس لیے، حالانکہ گھر میں اللہ نے سب ٹھیک ہے، وہ گھرانے جن کے یہاں تنگیاں ہیں، جو اپنی اولاد کے انتظامات نہیں کر سکتے، ان کی تو یہ شکایتیں بھی نہیں ہیں، ان کے یہاں تو اولادیں خود نکاح کرتی ہیں۔ شکایتیں انہی لوگوں کو ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھا کھانا پینا دیا ہے،
جن کا کمایا ہوا اگلی 4 نسلیں کھا سکتی ہیں، صرف اس لیے کہ بس خود کیوں نہیں کمانا شروع کرتا۔ جب خود کمانا شروع کرے گا، اور کمانا بھی کتنا شروع کرے گا، کم سے کم ₹1,00,000 مہینے کا، کم سے کم ₹80,000 مہینے کا، اس کو کمائی کہا جائے گا۔ اس سے پہلے کمائی معتبر ہی 20-30 ہزار کوئی کمائی نہیں، 20-30 ہزار تو پاکٹ منی ہے۔ حالانکہ ایک بیوی کا فرض ضروری خرچہ، ایک بیوی کا فرض ضروری خرچے سے زیادہ آج کے نوجوان کی پاکٹ منی ہے۔ فرض ضروری خرچہ میں بول رہا ہوں، وہ لیوشلی نہیں، وہ فضول خرچیاں نہیں، وہ جو ہے دکھاوا اور فیشن نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ وہ ضروریات تو نہ تو اسلام اس کو ضروریات کہتا ہے، اور نہ تو مرد کے اوپر اس کو فرض قرار دیتا ہے۔ لیکن ایک ضروری اخراجات اٹھانے والا نوجوان آرام سے چھوٹا موٹا کام کر کے اپنی بیوی کے فرض خرچے پورے کر سکتا ہے۔ ہاں، خواہشیں پوری کرنی ہو تو الگ بات ہے، پھر تو انسان خواہشیں پوری کرتا رہے۔ تو فرمایا کہ جو میں اب عرض کر رہا تھا کہ وہ گھرانے جن کو اللہ نے اچھا کھانا پینا دیا ہے، صرف اس وجہ سے اپنی اولادوں کو گناہوں کے دلدل میں ڈبو بیٹھے ہیں، اپنی اولادوں کے عفت اور پاک دامنی کو تار تار کر چکے ہیں، صرف اپنی انا کے لیے، اپنے نام کے لیے۔ 10 لاکھ روپے میرے پاس جڑے گا، 40 لاکھ روپے میرے پاس جڑے گا، بڑا سا ٹینٹ ہوگا، ہزاروں لوگ کھانا کھانے آئیں گے اور میرا نام ہوگا، اس کے بعد میں اپنے بیٹے کی شادی کراؤں گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، یہ میں نے یہ اس لیے عرض کیا کہ یہ باپ کے اولاد کے باپ پر حقوق ہیں، ماں باپ پر حقوق ہیں، اور اسی طریقے سے اولاد کو بھی ان کے حقوق کے بارے میں پوچھے کہ ماں باپ کا کتنا حق پورا کیا، ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کتنی کی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگران ہے، وہ سب کے حقوق کے بارے میں پوچھے گا۔ اس کے بعد ایک بڑا جرم عرب لوگ کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن عرب میں اس وقت زیادہ تھا۔ وہ کیا کہ ایک معاشرے کا ایک کمزور طبقہ ہے یتیموں کا طبقہ، تو عرب لوگ ان کے حقوق جو ہے سرے سے ان کو دیتے ہی نہیں تھے۔ بطور خاص یتیم بچیوں کا مال ہڑپ لیا جاتا تھا، اور آج بھی ہوتا ہے یتیم بچوں کی وراثتوں کے اوپر بالکل، جس کا باپ نہیں ہوتا نا، جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اس کے سارے وارث ہوتے، اس کے سارے بالکل تیار کھڑے ہوتے، میں بھی وارث، وہ بھی وارث، ہمدردی کے نام پر اس کا سب کچھ ہڑپنے کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں، اور بطور خاص بچیوں کا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زبردست وعید کے ساتھ یہاں پر ذکر فرمایا، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا حق دو، یتیموں کو ان کا حق دو۔ ایک بات اور یاد رکھیے، یتیموں کو ان کا حق دو۔ جب ہم یہ آیت سنتے ہیں نا، اس کا مطلب صرف ہمیں لگتا ہے کہ ایک یتیم ہمارے پڑوس میں، یا آپ کا چچے، آپ کے بھائی کا بچہ، بہن کا بچہ مثال کے طور پر یتیم ہو گیا اور اس کا کسی نے حق لے لیا، وہ اس کو حق دینا ہے، یہی اس کا مطلب نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر اگر جو یتیموں کا حق کسی بھی طریقے سے انسانوں تک پہنچ رہا ہے، وہ بھی اسی آیت میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر صدقات ہیں، یہ کس کا حق ہے؟ صدقہ کس کا حق ہے؟ یتیم غریب مسکینوں کا حق ہے۔ اگر یہ صدقے مالدار کھا رہے ہیں، اگر یہ زکوٰۃ غیر مستحق کے پاس جا رہی ہے، اگر یہ غیر مستحق لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں صدقات کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی یتیموں کا حق کھا رہے ہیں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى، وہ لوگ یہ آیت ہے، ان الذين ياكلون، جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال، ظلم کر کے، وہ مال نہیں کھاتے، وہ کیا کھاتے ہیں؟ انما ياكلون في بطونهم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ آپ نے مثال کے طور پر آپ کھانا کھلانا چاہتے ہو صدقے کا، ٹھیک ہے، میں اسپیسیفک کسی موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا، اصولی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ صدقے کا کھانا کھلانا چاہتے ہو، آپ کہتے جی ڈاکٹر صاحب سے دینو، ماسٹر صاحب سے دینو، فلانے پٹواری صاحب سے دینو، سارے سے دو۔ وہ یتیم مسکین بچے کہاں، تھوڑے سے مدرسے چ بھی بلائی نو، مولوی صاحب بھی آئی جاندہ ہے، انہیں بھی تھوڑی جی روٹی چار، اس کے پاس تھوڑا سا ان کو کھلایا، باقی آپ نے اکٹھا بنایا سارا، اور صدقے کا مال آپ کھلا رہے ہو مالداروں کو، رشتہ داروں کو۔ ہاں، رشتہ داروں کو کھلانا بڑے ثواب کا کام، پڑوسیوں کو کھلانا بڑے ثواب کا کام، لیکن صدقے کا مال کھلانا گناہ ہے۔ دعوت کھلائیے، آپ جتنی مرضی دعوت کھلائیے، پورے جو ہے شہر کو دعوت دے دیجئے، جتنا کھلائیں گے اللہ اتنا اور دے گا، لیکن طے کریں یا تو آپ دعوت کھلا رہے ہیں، اگر دعوت کھلا رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ دعوت کا موقع ہے کہ نہیں ہے، یا تو آپ دعوت کھلائیے سارے رشتہ داروں کو ایک مرتبہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ ہونا چاہیے، سال میں ایک مرتبہ کم سے کم انسان اپنے گھر میں بڑی دعوت رکھے اور سارے رشتہ داروں کو بلائے، اس میں اپنے ننیال والوں کو، ددیال والوں کو، سسرال والوں کو، سب کو اکٹھا بٹھائے دسترخوان پر اور کہے کہ میری طرف سے کھانے کی دعوت ہے، بات ختم۔ یہ ناموری اور یہ اپنی شہرت، اپنے شوشے چھوڑنا، اپنا نام اونچا کرنا، اس کے لیے دعوت شریعت نہیں اجازت دیتی اس کی۔
یا تو دعوت کریں، پھر اس کے لیے دعوت کا موقع ہونا چاہیے، دعوت کا موقع ہونا چاہیے. کوئی ایسا موقع نہ ہو کہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں دعوت کے نام پر اور وہ موقع اس چیز کا نہیں ہے. دوسری بات، اگر آپ صدقہ کھلا رہے ہیں، دعوت نہیں کھلا رہے، صدقہ کھلا رہے ہیں، پھر دیکھنا یہ ہے کہ کھانے والے صدقہ کھانے کے مستحق ہیں کہ نہیں. ہم بالکل ایک طرف سے ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ صدقہ نہیں، یہ دعوت ہے. وہ اگر دعوت ہے تو پھر یہ دعوت کا تو موقع نہیں ہے. ایک انسان دنیا سے چلا گیا، ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ ایک پیارا اس گھر سے چلا گیا، ایک چاند کا ٹکڑا گھر سے اٹھ گیا، ایک بدن کا ایک حصہ اٹھ گیا، اور آپ کہتے ہو کہ آپ دعوت کھلا رہے ہو. اور اگر آپ صدقہ کر رہے ہو پھر یہ دیکھ لو کہ کھانے والے لوگ کون سے ہیں. اس آیت کے تحت بہت سارے علماء نے اس کو لکھا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا حق کھاتے ہیں یعنی صدقات کھاتے ہیں جبکہ وہ اس کے مستحق نہیں ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. ہاں یہاں سے یتیموں سے متعلق چونکہ اس وقت بہت سارے احکامات تھے وہ بھی ذکر کیے، تو انشاءاللہ آگے عورتوں سے حقوق سے متعلق کچھ بات شروع ہو رہی ہے، وہ لمبا مضمون ہے، ان کی وراثت سے متعلق بھی وہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ.